السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ تابعداری کرتے تھے جو کہتے تھے شیاطین حضرت سلیمان کی بادشاہی میں علیہ السلام، حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور جو نازل ہوا دو فرشتوں پر بابل شہر کے اندر، ہاروت اور ماروت، وہ نہیں بتاتے تھے کسی ایک کو، یہاں تک کہ کہتے کہ بے شک ہم آزمائش ہیں پس کفر نہ کرو۔ پس وہ سیکھتے ان سے جس کے ساتھ جدائی آتی تھی آدمی اور اس کی بیوی میں، اور نہیں تھے وہ تکلیف دینے والے ہیں کسی کو مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، وہ سیکھتے جو ان کو نقصان دینے والا تھا اور نفع والا نہ تھا۔ تحقیق جان لیا جس نے حاصل کیا اس کے آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، برا ہے جو وہ حاصل کرتے ہیں اپنے لیے، کاش کہ وہ جان لیتے، اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو بدلہ پاتے ہیں اللہ کی جانب سے بہتر، کاش کہ وہ جاننے والے ہوتے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ ہیں، سورۃ بقرہ پہلا پارہ، اس کی یہ آیات مبارکہ ہیں جن کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ گزشتہ جمعے بھی ان آیات مبارکہ کے حوالے سے کچھ تذکرہ ہوا تھا، اور آج بھی اس کے بارے میں مزید تبصرہ اور مزید تذکرہ جو ہے وہ کرنا ہے۔ ابتدا بات کی یہاں سے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کے بارے میں کہا یہ ہلاک کرنے والی ہیں، ان میں سے اگر سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ارشاد فرمایا، تو دوسرے نمبر پر جو چیز آپ نے ارشاد فرمائی ہے اس کو سحر کہا جاتا ہے۔ تو سحر کے بارے میں بیان کرنے کی ضرورت اس لیے تھی
آج زمانہ توہمات کا ہے، عقیدے کے لحاظ سے کمزوری ہے، ذرا سا معاملہ کو گڑبڑ کہو تو سارے کا سارا بوجھ اور سارے کا سارا ملبہ کسی اپنے عزیز پر، کسی اپنے رشتہ دار پر، کسی اپنے خیر خواہ پر، کسی اپنے دوست پر ڈال دیا جاتا ہے۔ میرے گھریلو معاملات میں فلاں نے ہم پر وار کیا ہے، میرے کاروبار کو فلاں آدمی نے بند کر دیا ہے، اور ہمارے معاملے کے اندر فلاں نے ہم پر جادو کیا ہے۔ اس کو ایک مستقل علاج کی شکل کے اندر لوگ مختلف علاقوں کے اندر اور مختلف جگہوں میں مختلف لوگوں کے پاس اور مختلف شہروں کے اندر دور دراز سفر کر کے اور بڑا بڑا خرچہ کر کے لوگ اس طرح اس کے پیچھے پڑتے ہیں اور ان توہمات کے اندر جو ہیں وہ مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے، اس لیے جادو کے بارے میں اور اس کی حقیقت کے بارے میں کچھ تذکرہ کرنا تھا قرآن مجید کے حوالے سے اور آقا دو جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ گزشتہ انبیاء اور اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبروں کے حوالے سے جہاں جادو یا جادوگر کا تذکرہ آتا ہے، ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ہے جہاں پر جادو کا اور جادوگروں کا تذکرہ ہے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید نے مختلف مقامات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے واقعہ کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور دوسرا تذکرہ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے صاحبزادے، اللہ کے بڑے نبی اور پیغمبر اور اولو العزم اور جلیل القدر اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں جن کا نام حضرت سلیمان ہے علیہ الصلاۃ والتسلیمات، ان کے واقعہ کے اندر اور ان کے حالات زندگی جب قرآن بیان کرتا ہے تو ان کے زمانے کے اندر اور ان کے اوپر جادوگری کا اعتراض کیا جاتا تھا تو قرآن مجید نے اس کو دور کیا ہے۔ بہت تفصیل میں اس کی بیان نہیں کروں گا تاکہ مشکل سمجھنے کے اندر بھی مشکل نہ ہو۔ جمعہ کے موقع پر لوگ مختلف اپنے اپنے اوقات کے لحاظ سے آتے ہیں، کوئی پہلے آ جاتے ہیں، کوئی درمیان میں آتے ہیں، کوئی بعد میں آتے ہیں۔ میں نہیں چاہوں گا کہ آپ کسی خلجان کے اندر یا کسی پریشانی کے اندر یا کسی وہم کے اندر، مقصد جو میرا ہے ذہن کی صفائی اور عقیدے کی مضبوطی اور اللہ کی ذات پر اعتماد اور یقین، اس کے بارے میں میں تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ میرا مقصد ہے۔ اور میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی ایسی کمزور سی بات کر کے جس کی وجہ سے مزید میں آپ کو اس طرح کے توہم کے اندر مبتلا کر دوں۔ میں قرآن مجید اور حدیث پاک کے حوالے سے آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے زمانہ کے اندر آپ کے واقعات کے حوالے سے جو قرآن نے تذکرہ کیا ہے، آپ نے جو آپ کے کارنامے ہیں، آپ کی جو بادشاہی ہے، آپ کی جو بادشاہی کی طاقت اور قوت ہے، اللہ کی جانب سے جو آپ کو اختیارات ملے ہوئے تھے، آپ نے اپنے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ ملک اللہ ینبغی لأحد من بعدی، کہ اے اللہ مجھے ایسی بادشاہی عنایت فرمائیے میرے بعد کسی کے لیے اس طرح کے اختیارات اور بادشاہی موجود نہ ہو۔ ہوا آپ کے حکم کے تابع ہے، پرندے آپ کی بات کو سمجھتے اور آپ کی بات اور آپ کے بلانے پر آتے ہیں، چیونٹیاں آپ کی بات کو سنتی ہیں اور چیونٹیوں کی بات کو آپ سنتے ہیں، اور جنات بڑے بڑے دیو اور جنات جو ہیں وہ آپ کے حکم کے تابع ہیں۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ نمل کے اندر، سورۃ قصص کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے اس کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔ آپ پر الزام لگا دیا کہ آپ جادوگر ہیں اور یہ جو آپ معاملہ کرتے ہیں یہ جادو کی قوت سے اور جادو کی طاقت سے یہ آپ کا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اس مسئلے کو کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے جس زمانے کے اندر وہ نبی اور پیغمبر آتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات اس زمانے کے لحاظ سے جو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اور لوگ جو نبی کے بارے میں کوئی خیال اور تصور رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس زمانے کے لحاظ سے اپنے نبی اور اپنے پیغمبر کے لیے وہ طاقت اور قوت عنایت فرماتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی، لوگوں کے اندر شعر و شاعری کا اور قوت گویائی، بول چال کا طاقت اور قوت کے لحاظ سے عرب کے اندر بڑا تذکرہ تھا۔ عرب کے علاوہ ساری دنیا کو کیا کہا جاتا ہے؟ عجم۔ عجم کا معنی ہے گونگا۔ کہتے جو ہمیں بول آتا ہے، جو ہمیں گفتگو آتی ہے اور جو ہم تذکرہ کر سکتے ہیں، جس طرح دنیا کا کوئی اور زبان والا اس کے بارے میں تذکرہ نہیں کر سکتا، تو قرآن مجید نے اس زمانے کے اندر جس اپنی کتاب کو نازل کیا اور اس طرح نازل کیا اور پھر چیلنج کیا، لوگوں اگر تمہیں بہت بڑی اپنی طاقت اور قوت کا گھمنڈ ہے، قوت گویائی اور بولنے والی طاقت کے لحاظ سے، تو ایک سورت اس کے مثل لاؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو اس کے مثل کوئی ایک سورت ہلا دو۔ اور ایک جگہ چیلنج یوں کیا کہ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اے جنوں اور انسانوں سارے جمع ہو جاؤ، ایک دوسرے کی مدد کرو، اور اگر قرآن کی حقانیت اور صداقت کے بارے میں تمہیں کوئی سچ ہے، اس جیسا کوئی قرآن لاؤ اور اس جیسی کوئی کتاب لا سکو۔ تو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے زمانے کے اندر جب یہ سلسلہ تھا، تو اس زمانے کے اندر چونکہ جادوگری کا تذکرہ تھا اور لوگوں نے اس چیز کو عام کیا تھا، تو اللہ کی ذات نے نبوت کو اور جادوگری کو، معجزے کو اور سحر کو ایک فرق کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے اس زمانے کے اندر چند چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے بھیج دیے، کبھی انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور ان کی یعنی ان کو تعلیم دینے کے لیے اور ان کو سبق بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی اپنے فرشتوں کو انسانی شکل کے اندر بھیجا کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی یعنی اللہ رب العزت کی ذات نے بابل شہر تھا، شہر کا نام بابل تھا، وہاں دو فرشتے بھیجے، ایک کا نام ہاروت تھا اور ایک کا نام ماروت تھا، اور ان کو انسانی شکل کے اندر بنا کر بھیجا، اور ان کے پاس جادو کا بڑا علم تھا۔ لوگ ان کے پاس آتے اور یہ بتاتے کہ یہ جادوگری ہے اور یہ جادو ہے اور یہ سلسلہ ہے، یہ حرام ہے اور یہ گناہ ہے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جو اس میں پڑے گا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں، ہمیں اللہ کی ذات نے تمہاری آزمائش کے لیے، تمہارے امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اور کہا کہ وہ لوگ ان کے پاس آتے اور یہ سیکھتے ایسا علم جس کے ساتھ وہ میاں بیوی کے اندر جدائی ڈالنا چاہتے تھے اور تفریق ڈالنا چاہتے تھے، ایسے علم کے حصول کے لیے ان کے پاس آتے اور وہ یہ کہتے تمہارا امتحان ہے اور یہ کفر ہے اور اس کا اختیار کرنا اور اس کا عمل کرنا نہیں ہے، ہمیں تمہاری آزمائش کے لیے اور امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اور کون ہے جو اس سے بچتا ہے اور کون ہے جو اس کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ باقی اس سے بڑھ کر جو واقعات مشہور ہیں کہ زہرہ ستارہ اور فلاں اس کا قرآن کے ساتھ، اس کا حدیث کے ساتھ، شریعت مطہرہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان ہاروت اور ماروت سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، اللہ کے فرشتے غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں اور صاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی انسانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو انسانی شکل کے اندر بھیج دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے واقعہ کے اندر ہے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لوطاً سیئ بہم، ہمارے بھیجے ہوئے حضرت لوط علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے پاس آئے تو نوجوان بچوں کی شکل کے اندر ہے، وسیع بہم وضاق بہم ذرعا، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رسلنا لوطاً سیئ بہم، تو انہوں نے ان کو اچھا نہ سمجھا اور ان کا دل جو ہے وہ تنگ ہو گیا، اور لوگ بڑے خوش ہوئے اور آپ کے پاس آ گئے اور آپ نے پھر اپنی قوم کو سمجھایا۔ تو فرشتے آئے تھے انسانی شکل کے اندر، اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن میں بیان کیا ہے۔
قرآن میں بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا، سورۃ والذاریات کے دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما۔ آپ کے پاس حضرت ابراہیم کے مہمانوں کا واقعہ یاد ہے، جب وہ آئے تھے تو سلام کہا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور پھر آپ جو ہے ان کے لیے کھانا لینے کے لیے چلے گئے۔ آپ کو پتہ نہیں تھا اور آپ کو بتایا نہیں تھا، اور جب کھانا لے کر آئے تو وہ کھانا نہیں کھاتے تھے اور آپ ڈر گئے تو کہا کہ لا تخف، آپ ڈریے نہیں، ہم تو آپ کو خوشخبری بتانے کے لیے آئے ہیں، اللہ کی ذات آپ کو بیٹا عنایت فرمانے والے ہیں۔ سورۃ والذاریات کے دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ کتب حدیث کے اندر بہت سارے واقعات ہیں، اللہ اپنے فرشتوں کو انسانی شکل کے اندر بھیجتے ہیں انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور ان کی ہدایت کے لیے۔ واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بھی ہیں اور واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کے بھی واقعات ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث جبرائیل۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری و مسلم شریف کی روایت ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کا لباس بہت سفید تھا اور اس کے بال بالکل صاف ستھرے تھے اور اس کے اوپر کوئی گرد و غبار نہیں تھا، لیکن ہم اس کو پہچانتے نہیں تھے۔ ہم بڑے حیران تھے کہ یہ آدمی، ہم اس کو پہچانتے بھی نہیں، تو جب پہچانتے نہیں ہیں تو دور سے آیا ہوگا، اور جب دور سے آیا ہے تو اس میں کپڑوں پر کوئی، اس کے چہرے پر، جسم پر گرد و غبار کوئی اس کا اثر نہیں تھا۔ ہم نے اس سے پہلے اس کو نہیں دیکھا تھا۔ آپ کے پاس آیا تو آپ کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنوں کو جوڑ لیا، اور ایک روایت کے اندر ہے اپنے ہاتھوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے اوپر رکھ دیا، اور پھر بڑی بے تکلفی کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے اور آپ کے ساتھ بات کرتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر اس واقعہ کی بڑی تفصیل ہے، اور اس کا نام ہے حدیث جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیمات۔ تو اس کے اندر انہوں نے سوال کیا تھا کہ مل ایمان، مل اسلام، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور قیامت کب آئے گی، مختلف اس طرح کے سوالات تھے۔ اور جب وہ چلے گئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ جواب دیتے تو ساتھ ساتھ وہ تصدیق کرتے کہ ہاں ہاں ایسا ہی ہے۔ آپ نے کہا ایمان یہ ہے اللہ تعالیٰ کو ماننا، اس کی اور اس کے رسولوں کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، تقدیر کو ماننا، مرنے کے بعد جینے کو مارنا۔ وہ کہتا ہے جی بالکل ٹھیک ہے۔ ہم بڑے حیران تھے، سوال بھی خود کرتا ہے اور جواب ملنے پر تصدیق بھی کرتا ہے کہ ہاں ہاں یہ بات ٹھیک ہے اور یہ درست ہے۔ جب وہ چلے گئے تو کہا، آپ نے کہا ذرا دیکھو، یا دوسری روایت میں یہ ہم خود چلے دیکھنے کے لیے تو وہ ملے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ یا پوچھا کسی نے حضرت یہ کون آئے تھے اتنی بے تکلفی سے، اور اس طرح کے انہوں نے سوال کیے اور آپ سے جواب لیے، اور جواب پر بھی ان کا یہ تبصرہ تھا۔ تو کہا یہ جبرائیل امین تھے، ان کا آنا تھا تاکہ تمہیں تعلیم دے دین اور اسلام کے بارے میں، اور یہ بتائیں کہ سوال کس طرح کرنا ہے، اور ساتھ یہ بتائیں کہ سوال کس چیز کا کرنا ہے، تاکہ یہ بتائیں ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ یہ حضرت جبرائیل تھے، اور ان کا آنا کس طرح تھا؟ انسانی شکل کے اندر آپ تشریف لائے اور انسانی شکل کے اندر تھے، اور اس کو بیان کیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا سفر کے لیے، اور جب وہ سفر میں تھا تو اس سے کوئی آدمی راستے کے اندر ملا۔ اس نے کہا جی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا فلاں جگہ میرا ایک عزیز ہے، میرا ایک رشتہ دار ہے، میں اس کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ غالباً مسلم شریف کی روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا کوئی اس کے ساتھ لین دین ہے، کوئی لینا دینا، اس لیے جا رہے ہو؟
تمہاری اس کے ساتھ کوئی تجارت ہے، کوئی غرض ہے؟ اس نے کہا جی میری کوئی غرض نہیں ہے اور میرا دنیاوی کوئی مقصد نہیں ہے، میرا ایک عزیز ہے، میں صرف اس کی ملاقات کے لیے اس کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے اس اپنے عزیز رشتہ دار اور اپنے اس تعلق والے کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ کبھی آپ بھی اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ پاس، اپنے رشتہ داروں کے پاس جو بیچارے بہت بزرگ ہو گئے، یاد کرتے ہیں کہ فلاں رشتہ دار نہیں آیا ہے۔ اب تو آدمی اپنے بزرگوں کو بھی وہ بیچارے ترستے رہتے ہیں، کئی کئی دن ملاقات، انسان شہر میں رہتے ہوئے کئی کئی دن جو ہے وہ ملاقات نہیں کرتا، بڑی محرومی کی بات ہے۔ بھلا اس آدمی نے کیا کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور میں تمہیں اللہ کا پیغام دینے کے لیے آیا ہوں اور بتانے کے لیے آیا ہوں کیا؟ جس طرح تم اپنے اس عزیز رشتہ دار سے بغیر کسی مقصد کے صرف اللہ کی رضا کے لیے تم محبت کرتے ہو اور اس محبت کی وجہ سے تم گھر سے نکلے ہو اور ملاقات کرنا چاہ رہے ہو، اسی طرح اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور کہا کہ اے تم جا کر بتا دو میرے اس بندے کو، تیری اس محبت کی وجہ سے اللہ بھی تیرے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، اللہ رب العزت کی ذات کبھی فرشتوں کو انسانی شکل کے اندر بھیجتے ہیں، اس سے لوگوں کو سمجھانا مقصد ہوتا ہے اور اس کے اندر بڑی عبرت کی بات ہوتی ہے اور بڑی سمجھداری والی بات ہوتی ہے۔ جس طرح کہ اللہ کی ذات نے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے زمانے کے اندر دو فرشتے، ایک کا نام ہاروت ہے اور ایک کا نام ماروت ہے، ان کو بھیجا اور وہ انسانی شکل کے اندر تھے اور لوگوں کی آزمائش کے لیے اور امتحان کے لیے وہ اس دنیا کے اندر آئے تھے اور اس زمانے کے اندر آئے تھے۔ ایک اور بڑا عجیب واقعہ، بڑا مشہور واقعہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے، بڑے واقعات بزرگوں کے واقعات ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری کو آپ نے سنا ہے نا، حضرت حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا، انہوں نے کہا کہ حضرت جی یہ بتاؤ کہ ایک آدمی بڑا علم والا ہے، اس کے پاس بڑا علم ہے لیکن تقوی کے لحاظ سے، پرہیزگاری کے لحاظ سے کمزور ہے، ایک آدمی تھوڑے علم والا ہے لیکن تقوی اور پرہیزگاری کے لحاظ سے وہ بہت بڑا آدمی ہے، یعنی اس کا تقوی بڑا ہے اور پرہیزگاری بڑی ہے۔ تو حضرت جی یہ بتاؤ ان میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر کون سا آدمی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا، تقوی والا، پرہیزگاری والا، اس عالم سے جس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہتر ہے۔ شیطان بھی بڑا علم والا تھا اور اس نے کہہ دیا کہ میں تکبر کیا اور اس علم کی وجہ سے بڑائی کی اور پھر ذلیل و خوار ہو گیا۔ پھر اس نے بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتہ ہوں اور مجھے اللہ کی ذات نے انسانی شکل میں بھیجا، آپ کی آزمائش کے لیے اللہ نے آپ کو کامیاب کیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ گزشتہ قوموں میں سے کسی قوم کا ایک واقعہ بیان کیا۔ 3 لوگ تھے، ایک آدمی کوڑا تھا، کوڑا سمجھتے ہو، جسم کے اوپر ایسے زخم اور ایسا سلسلہ لوگ بھی اس سے گن کھاتے ہیں، اور پھر دوسرا آدمی تھا جو پاؤں سے لنگڑا تھا، چل نہیں سکتا تھا، اور تیسرا یعنی ایک آدمی تھا کوڑا اور ایک آدمی تھا گنجا جس کے سر کے اوپر کوئی بال نہیں تھے، اور ایک آدمی تھا جو نبینا تھا جس کی آنکھوں میں بینائی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو بھیجا، فرشتے کو انسانی شکل کے اندر بھیجا، وہ اس آدمی کے پاس آیا جو کوڑا تھا۔ اس نے کہا کہ بتاؤ دنیا کے اندر تمہاری کوئی خواہش، دنیا کے اندر کوئی تمہاری چاہت؟ وہ کہنے لگا میری یہ خواہش ہے، یہ میرے زخم، یہ کوڑا پن جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گن کھاتے اور نفرت کھاتے ہیں، یہ دور ہو جائے۔ اس نے ہاتھ پھیرا، دعا کی، اللہ کی ذات نے اس کو صحت یاب کر دیا، فرشتہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد پوچھا کہ تیری دنیا کی چیزوں کے لحاظ سے کوئی خواہش ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، میں یہ چاہتا ہوں مجھے اونٹنی مل جائے جو بہت خوبصورت ہو، بچہ پیدا کرے۔ اس نے دعا کی، اللہ کی ذات نے اس کو اونٹنی دے دی۔ اور پھر اس کے بعد وہ دوسرے آدمی کے پاس جو گنجا تھا اس کے پاس چلا گیا،
کوئی تو چاہتا ہے تیری خواہشوں نے کہا میں چاہتا ہوں میرے بال آ جائیں اور خوبصورت بال آ جائیں. اس نے ہاتھ پھیرا اور اس کے سر پر بڑے خوبصورت بال آ گئے. کہا کہ کوئی اور خواہش ہے؟ کہا ہاں مجھے گائے مل جائے جس کا بچہ پیدا ہونے والا ہو اور اس سے آگے نسل کا سلسلہ چلے. اس نے دعا کی، اللہ نے گائے بھی دے دی اور اس سے بچہ پیدا ہوا اور سلسلہ چلا. نبینے کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تیری کوئی خواہش؟ کہا میں چاہتا ہوں میں دنیا کو دیکھ سکوں، میری بینائی آ جائے اور میں دن اور رات کو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ سکوں. اس نے ہاتھ پھیرا، اللہ کی ذات نے اس کی آنکھوں کے اندر بینائی دے دی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا مسلم شریف کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا. گزشتہ قوموں میں سے کسی قوم کا واقعہ ہے. اور کہا کہ کوئی دنیا کی چیزیں چاہیے، ہم کہا مجھے بکری مل جائے، بچے پیدا ہوں. چنانچہ اللہ کی ذات نے اس کو بھی بکری دے دی. اور پھر یہ ایک عرصے کے بعد یہ آدمی جو ہے وہ اس آدمی کے پاس گیا جو کوڑا تھا. اس سے جا کر سوال کرتا ہے تیرا جسم اس طرح کا تھا اور تیرے پاس دولت اور مال نہیں تھا اور اللہ نے تجھے دے دیا. آج میں ایک حاجت مند اور ضرورت مند بن کر تیرے پاس آیا ہوں، تو میرے ساتھ تعاون کر دے اور میری مدد کر دے. وہ کہنے لگا میرے لیے بڑے کام ہیں، میرے بڑے معاملات ہیں اور مجھے یہ مال میرے آباء و اجداد سے نسل در نسل میں مالدار تھا، مجھے یہ مال ملا ہے، مجھے تو کئی ادائیگیاں ہیں اور کئی قسم کے معاملات ہیں، میں تمہارے ساتھ کچھ تعاون نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا میں وہی ہوں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا جس کی دعا سے. اب آگے اس نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو پھر تیرے بارے میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر جو میرے ساتھ ہو سکے. تو اس نے کہا اے اللہ اگر یہ جھوٹا ہے اس کو پہلے کی طرح کر دیجیے. مال بھی چھن گیا اور جسم بھی اس طرح کوڑا والا ہو گیا اور وہ اس طرح کی نعمتوں سے محروم ہو گیا. دوسرے کے پاس گیا، اس نے بھی انکار کر دیا اور جو سر کا گنجا تھا کہا یہ تو میرے پاس نسل در نسل مال آیا ہے، کسی کی دعا سے نہیں، میں نہیں دے سکتا، میری مجبوریاں اور ضرورتیں ہیں اور میں نے کہیں خرچے کرنے ہیں اور ادائیگیاں ہیں. اس سے بھی پوچھا اگر تو جھوٹا ہے تو کہا میرا اللہ تباہ کر دے. تو اس نے پھر دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کو برباد کر دے، اور سارے کا سارا وہ سلسلہ اس کا برباد ہو گیا. اب تیسرے کے پاس جو نبینا تھا اس نے کہا تیری کیا ضرورت ہے، میں بھی تیری طرح محتاج اور مسکین تھا، اللہ نے اپنے فضل سے مجھے بینائی واپس کر دی، اللہ نے میرے ساتھ مہربانی کی، مجھے یہ دولت اور مال دے دیا، تیری جو ضرورت ہے. بڑے اس کے پاس ریوڑ تھے بکریوں کے، جتنی تمہیں ضرورت ہے تم لے لو، اس لیے کہ میرے اللہ نے دیا ہے، اب تو ضرورت مند ہے. تو پھر اس نے بتایا میں نے لینا کہنا کچھ نہیں ہے، میرے اللہ نے پہلے بھی بھیجا تھا اور اب بھی بھیجا ہے آزمائش کے لیے. تیرے 2 ساتھی ناکام ہوئے اور تو جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے. میں عرض کیا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی فرشتوں کو انسانی شکل کے اندر انسانوں کے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں. تو بابل شہر کے اندر جو 2 فرشتے آئے تھے جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے، وہ ان کی آزمائش کے لیے آئے تھے اور وہ علم بھی بتاتے تھے جادو کا، اور یہ ساتھ یہ کہتے تھے یہ کفر ہے، فلا تکفر، یہ کفر ہے لوگوں، اس کو تم نے حاصل نہیں کرنا اور اس پر عمل نہیں کرنا ہے، اور اس سے روکا گیا ہے. اور اس سے جس نے جادو کیا وہ مالہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ تم لوگ جان جاتے. تو قرآن نے جادو کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے تذکرے کے اندر اس کو بیان کیا ہے. 3 چیزیں آتی ہیں، ایک کا نام سحر ہے جس کو ہماری زبان میں جادو کہتے ہیں، دوسرے کا نام کہانت ہے اور تیسرے کا نام نجوم ہے. اور یہ 3 علم تقریباً قریب ہیں، تھوڑا سا ان کے اندر فرق ہے. اس کے بارے میں ان کے پاس جانے والا اور اس کا علم حاصل کرنے والا اور ان کے اوپر عقیدہ رکھنے والا، ان کے اوپر اعتماد کرنے والا، قرآن و حدیث کے اندر اس کی بڑی سخت وعیدیں ہیں. انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا. اللہ تعالیٰ جادو اور جادوگروں سے بچا لے. باقی جو توہمات ہوتے ہیں، ذرا سی ہوا چلے تو اور ذرا سا معاملہ ہو جائے تو کسی نے ہم پر وار کر دیا،
یہ کمزوری عقیدے کی اور اعتقاد اس کو چھوڑ دیں۔ جادوگروں کے بھی معاملات اللہ تعالیٰ کے اختیارات سے باہر نہیں ہیں، یہ سارے کے سارے اسباب کے درجے کے اندر ہیں، اور یہ ان کو اسباب مخفیہ کہا جاتا ہے، اور اللہ مسبب الاسباب ہیں۔ اپنے اللہ کی ذات پر عقیدہ رکھو اور اعتقاد کرو اور اس کے اوپر یقین کرو اور توہمات سے اپنے آپ کو بچا لو۔ مزید تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعے ہوگی۔ اللہ رب العزت کی ذات میرا اور کہا آپ کا سننا قبول فرمائے، جادو اور جادوگروں سے اللہ بچا لے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما لیجیے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن پر اپنی رحمت نازل فرمائے، سیلاب سے، تخریب کاری سے اور گڑبڑ سے اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ حفاظت فرمائے، مریضوں کو اللہ تعالیٰ صحت دے دے اور سب کی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ فوت شدگان ہمارے والدین اللہ ان کی مغفرت فرمائے، عزیز و اقربا، دوست احباب، رشتہ دار جہاں بھی ہیں اللہ ان پر اپنی مہربانی نازل فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه، وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه، وأقضاهم علي كرم الله وجهه، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وزينب وأم كلثوم ورقية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔
اے اللہ ہماری جمعے کی نماز قبول فرما، مسجد میں آنا قبول فرما، کہا سنا اے اللہ قبول فرما، جادو اور اس کے اثرات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائی، اے اللہ ہر قسم کے توہمات سے ہمیں محفوظ فرما، جتنے مریض ہیں اللہ صحت کاملہ نصیب فرما، جتنے پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ ہمارے عزیز و اقربا جو فوت ہوئے مغفرت فرما، وطن عزیز پر ہر شہر صوبے اور علاقے کی بستی اور گاؤں اور اے اللہ ہر وادی کی حفاظت فرما، دشمنوں کو تخریب کاروں کو اے اللہ ناکام کر دے، اے اللہ جو بے روزگار ہیں رزق حلال نصیب فرما، شادیوں کے معاملات ہیں اے اللہ بہتر جوڑ کا انتظام فرما، تعلیم میں ہیں بچے اے اللہ کامیاب فرما، کام میں آئے ہیں رزق حلال کو اے اللہ آسان فرما، اے اللہ ہر طرح کی پریشانیوں سے، نقصانات سے، ناگہانی بلاؤں سے، ناگہانی اے اللہ بیماریوں سے، اموات سے اے اللہ بچا لیجیے، سیلاب سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما، بارش کے نقصانات سے اور بارش کی وجہ سے حادثات سے اللہ ہمارے ملک کو بچا لیجیے، گجرانوالہ کے جو مین روڈ کے مسائل ہیں اللہ اس کو جلدی پائے تکمیل تک پہنچا دیجیے، اللہ اس کے نقصانات جو ہیں بارش کی وجہ سے لوگوں کو اس سے بچا لینا اور محفوظ فرمانا، ہماری دعائیں اللہ قبول فرما لے، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا